گرو آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ آ جائیں جلدی۔ پتا ہے، آپ جانتے ہو علامہ کفیل اشرف کون ہے؟ اب ادھر چلا جاؤں، حضرت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، صبح ہو جائے گی، اس لیے میں موضوع پر ہی رہتا ہوں۔ بس کبھی اور موقع ملا تو میں بتاؤں گا یہ ہستی کون ہے جس کو قاری جاوید فرقانی نے لکھنؤ سے لا کے تمہارے سامنے بٹھا دیا۔ ماشاءاللہ، میں کچھ نہیں، میں تقریر کہاں کر رہا، میں اپنے گرو کے لیے ماحول بنا رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم سوا کے جمع ہو گئے مجھ حقیر فقیر کی بات پر لبیک کہہ کے، بہت شکریہ۔ آؤ حدیث سن لو، میں نے کہا پہلے یہاں آ جاؤ پھر میں وہ حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی دین کی مجلس ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں نبی کا ذکر ہو، جہاں رسولوں کا ذکر ہو، جہاں ملائکہ کا ذکر ہو، جہاں فرشتوں کا ذکر ہو، جہاں جنتوں کا ذکر ہو، جہاں جہنم کا ذکر ہو، گرو جی کا انداز توجہ ہے؟ 2 منٹ حضرت بات چاہیں گے آپ سے۔ کسی ایسی مجلس میں اللہ نے ہمیں بھٹنے کا موقع دے دیا جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو، انبیاء کا ذکر ہو، رسولوں کا ذکر ہو، جہاں فرشتوں کا ذکر ہو، جہاں ملائکہ کا ذکر ہو، جہاں جنتوں کا ذکر ہو، جہاں جہنم کا ذکر ہو، جہاں فرشتوں کا ذکر ہو، جہاں حوروں کا ذکر ہو، جہاں غلمان کا ذکر ہو، جہاں پلسرات کا ذکر ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، جہاں قبر کا ذکر ہو، عذاب قبر کا ذکر ہو، سوال و جواب کا ذکر ہو، جنت و جہنم کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، قیامت کا ذکر ہو، نبیوں کا ذکر ہو، رسولوں کا ذکر ہو، ولیوں کا ذکر ہو، قرآن کا ذکر ہو، حدیثوں کا ذکر ہو، کسی ایسی مجلس میں اللہ نے اگر بیٹھنے کا موقع دے دیا تو اس مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گلا بند تھا، کوشش کیے بھائی، شاید سن بھی رہے ہو، تعریف ہی کریں گے انشاءاللہ۔ چاروں طرف سے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ سننا، بلا وجہ نہیں بلایا میں نے آپ لوگوں کو، بیٹھ جائیں مہربانی کر کے، بلا وجہ نہیں میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بلا کے جوڑا ہے، اللہ کی قسم۔ سننا، ایسی مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد مجلس جب ختم ہوتی ہے دعا پر، جب دعا تک جو بیٹھے رہتے ہیں اور مجلس ختم ہوتی ہے دعا پر، فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو فرشتوں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ گنگا بہیڑ میں تیرے نبی، تیرے قرآن، تیری توحید، تیرے محمد کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہم مسلمانوں کی اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، تیرے نبی نے بتایا۔ وہ غیب پر ایمان لائے، ایمان اتنا مضبوط لائے کہ وہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف کرنے لگے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، گواہ رہنا اس مجلس میں، اس جلسے میں جتنے افراد، جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے بچے، جتنے بوڑھے بیٹھے تھے، اللہ کہتا ہے جاؤ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت کا نام لے کر کے مغفرت کر دی۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ایسے میں بعض لوگ وہاں رہ جائیں، وہ تو اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بتاؤ، آپ کے فائدے کے لیے میں نے آپ کو جلسے گاہ میں بلایا، اس لیے بلایا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آئیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ وفاداری کی، مگر قرآن ہمارے ساتھ وفاداریاں کرتا رہا۔ قرآن کتنی عظیم چیز ہے، قرآن دیکھنا بھی، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن چھونا بھی ثواب ہے۔ جس میز پہ قرآن رکھ کے پڑھا جائے اس پہ ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، جس مدرسے میں قرآن پڑھایا جائے اس کی دیواروں کو پیار سے چومنا بھی ثواب ہے، جو بچہ قرآن پڑھتا ہو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا بھی ثواب ہے، جو بچہ قرآن پڑھتا ہو۔ اللہ کی قسم، چلو میں بات اور مختصر کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم یعنی طالب علم بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ علم حاصل کرنے والے، یا تو طالب علم بن جاؤ علم سیکھنے والے، یا تم طالب علم اور عالم کی پشت پناہی، خیر خواہی، مدد کرنے والے بن جاؤ۔
तो चौथे मत बनना। फरमाया चौथे क्या? अल्लाह के नबी ने कहा उनसे बुग़्ज़ करने वाले, उनकी टांग खींचने वाले, उनके काम में रोड़ा डालने वाले, उनको तंग करने वाले मत बनना, वरना तुम्हारे अमाल, तुम्हारे फराइज़, तुम्हारे वाजिबात, तुम्हारी सुन्नतें, तुम्हारे नवाफिल सब हलाक कर दिए जाएंगे। अल्लाह के यहाँ कोई अमल तुम्हारी निजात के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की तालीम को दिया है। जिस मदरसे में कुरान टिपाई पे रखा जाए उसको मोहब्बत से छू लेना भी सवाब है। और कुरान क्या है? मैंने 20 बार बताया, 12 बताया कि कुरान क्या अजीम नेमत है। कुरान कहते किसे है? जरा आप सुनते चले। एक वाकया सुनाऊंगा, बात को खत्म करूंगा। एक आदमी है जो जिंदगी भर डाके डालता है, जिना करता है, चोरी करता है, रहजनी करता है, पूरा ग्रोह बना के रखा है। वो सहराओं में रहता है, वहां काफिले निकलते हैं, वो काफिलों को पकड़ के लूट लेता है, उनका माल लूटता है, उनके मर्दों को कत्ल करता है, उनकी औरतों को बेआबरू करता है, बेइज्जत करता है, उनकी अस्मतें लूटता है। ये सिलसिला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहा। आखिर उम्र में उसको ख्याल आया, उसने एक औरत से शादी की और बच्चा हुआ, बच्चा पेट में है, वो बीमार होके मरने लगा। डाकू मरते मरते वसीयत कर गया कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मगर ये बच्चा पैदा हो। अपनी बीवी से कहा जब ये बच्चा पैदा हो तुम इसे कुरान पढ़ाना, इसे मस्जिद ले जाना, इसको कुरान पढ़ाना। वो डाकू मर गया, कब्र में गया, हजारों कत्ल किए, हजारों जिना किए, हजारों इज्जतें लूटी, हजारों आबरू रेजी कर चुका है। क्या बनेगा उसका? कब्र में अज़ाब चालू हो गया, पूरे तौर पे वो अज़ाब में जलाया जा रहा है। इधर बच्चा पैदा हुआ, धीरे